اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ آج ہم نحو کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ بیان چل رہا ہے مرکب غیر مفید کا۔ مرکب غیر مفید کی تعریف بیان کی، اس کے بعد اس کی 3 قسمیں بیان کی، جن میں سے 2 قسموں کا مکمل بیان یعنی مرکب اضافی اور مرکب بنائی کا ہو چکا ہے۔ آج ہم تیسری قسم مرکب غیر مفید کی مرکب منع صرف پڑھیں گے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب منع صرف، تیسری قسم غیر مفید کی مرکب منع صرف۔ مرکب کا معنی وہی جو دو کلموں سے مرکب ہو، 2 لفظوں سے مرکب ہو، اور منع صرف منع کا معنی آتا ہے منع کرنا، روکنا، جس کا مترادف لفظ غیر بھی ہے، یعنی غیر اور منع یہ کیا ہے؟ ہم معنی ہیں۔ اور صرف کا معنی آتا ہے منصرف۔ تو مرکب منع صرف کا معنی ہوگا وہ مرکب جو غیر منصرف ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأُ آ است۔ مرکب منع صرف وہ ہے کہ 2 اسم را یکے کردہ باشند، کہ 2 اسموں کو ایک کر دیا گیا ہو، وہ اس میں 2 متضمن حرف نہ باشد، دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن نہ ہو۔ مرکب بنائی کیا تھا؟ مرکب بنائی تھا کہ 2 اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا ہو لیکن دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن ہو، جیسے احد عشرہ میں عشر متضمن تھا واو کا، وہ حرف کا متضمن تھا۔ لیکن مرکب منع صرف اس کے برخلاف ہے کہ 2 اسموں کو ملا کر تو ایک کر دیا گیا ہو لیکن جو دوسرا والا جز ہے، دوسرا والا اسم ہے، وہ کسی حرف کا متضمن نہ ہوگا۔ جیسے بالا بک، بالا بک یہ بال اور بک سے مرکب ہے۔ بال یہ ایک بت کا نام ہے جس کی پوجا حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کیا کرتی تھی۔ قرآن پاک میں ہے اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین، یعنی تم بال کو پوجتے ہو، بال کو پکارتے ہو، اور جو احسن الخالقین ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھوڑے بیٹھے ہو، ہے نا۔ تو یہ بال کیا ہے؟ ایک بت کا نام ہے۔ اور بک، یہ بک اس کے پجاری یا اس کے جو شہر کا مالک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام ہے۔ تو اس بال کیا ہے؟ جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس بت کا نام، اور بک پجاری کا نام، تو دونوں کو ملا کر کے یہ ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ اسی طرح وہ حضرموت، اور کیا ہے حضرموت؟ حضر کا معنی آتا ہے شہر اور موت کا معنی آتا ہے موت، مرگ۔ تو حضرموت یہ بھی دونوں اسموں کو ملا کر کے ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ حضرموت یہ ملک یمن کا ایک شہر ہے۔ حضرموت اسے اس لیے کہا جاتا ہے، یہاں پر موتیں زیادہ ہوتی تھیں، اسی وجہ سے اس کا نام حضرموت رکھ دیا گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرموت یہ ایسی سرزمین تھی کہ جس میں اولیاء کرام بہت پیدا ہوئے تھے، یعنی ایک زمانے میں بہت سارے اولیاء کرام اس شہر میں رہے ہیں، اسی لیے اس حضرموت کو ارض الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کرام کی سرزمین۔ تو یہ حضرموت ہے اور بالا بک ہے، یہ 2 جزوں سے مرکب ہے۔ ایک جز بالا بک میں کیا ہے؟ بال، اور دوسرا کیا ہے؟ بک۔ اسی طرح حضرموت میں 2 جز ہیں، ایک جز حضر ہے اور دوسرا جز موت ہے۔ تو یہ 2 اسموں کو ملا کر دیا گیا ہے، لیکن یہاں پر بالا بک میں بک یہ نہیں چاہتا کہ اس سے پہلے حرف ہو، نہ حضرموت میں موت یہ چاہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی حرف ہو۔ تو یہاں پر دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن نہیں ہے۔ مرکب منع صرف اور بنائی میں یہی فرق ہے کہ بنائی میں دوسرا اسم حرف کا متضمن ہوتا ہے اور مرکب منع صرف کا دوسرا اسم کسی حرف کا متضمن نہیں ہوتا ہے۔ اب بات کریں گے اس کے اعراب کی۔ اعراب کیا ہے بالا اور بک کا؟ کہہ رہے ہیں جزو اول مبنی باشد برفت۔ مرکب منع صرف کے پہلا جز جو ہوگا وہ مبنی ہوگا برفت، فتح پر، یعنی پہلے جز پر ہمیشہ فتح آئے گا۔ جیسے بالا بک میں پہلا جز کیا؟ بال، تو اس کا آخری حرف لام ہے تو اس پر فتح ہی آئے گا۔ اسی حضرموت میں پہلا جز حضرہ ہے تو اس کا جو آخری حرف را، اس پر فتح آئے گا۔ پہلا جز فتح پر مبنی ہی رہے گا، فتح پر مبنی رہے گا۔ بر مذہب اکثر علماء، اکثر علماء کے مذہب پر۔ و جزو 2 معرب، اور دوسرا جز کیا ہوگا؟ اس کا معرب ہوگا۔ اکثر علماء کے مذہب پر اس بات سے اشارہ کر رہے ہیں کہ بعض نے اس کے برخلاف بھی کہا ہے۔ تو دیکھیے اس میں 3 مذاہب ہیں اعراب کے اعتبار سے۔ مرکب منع صرف میں کتنے مذہب ہیں؟ 3 مذہب ہیں۔ پہلا مذہب تو یہی ہے جو کیا ہے؟
عبارت میں لکھا ہوا ہے، یعنی پہلا جز اس کا پہلا جز فتح پر مبنی رہے گا اور دوسرا جز معرب غیر منصرف رہے گا۔ غیر منصرف کا مطلب یہ ہے کہ جب فاعل بنے گا تو ضمہ آئے گا اور مفعول بنے گا تو اس پر فتح تو آئے گا، لیکن اگر حرف جار داخل ہو جائے تب بھی فتح آئے گا۔ حرف جار داخل ہونے سے آخر کا حرف مجرور ہوتا ہے، کسرہ آتا ہے، لیکن جب غیر منصرف لفظ ہوتا ہے تو اس میں حرف جار کے دخول کے بعد بھی فتح آتا ہے۔ تو اس لیے یہ دو جز ہو گئے، تو پہلا جز فتح پر مبنی ہوگا کہ اس پر فتح تو آئے گا ہی، لیکن دوسرا جز کیا ہوگا؟ معرب غیر منصرف ہوگا۔ معرب ہوگا کہ عامل کے اعتبار سے اس پر اعراب بدلتا رہے گا، لیکن غیر منصرف رہے گا، مطلب اس پر حرف جار اگر آ گیا تو بھی فتح آئے گا۔ یہ ایک مذہب ہو گیا۔ دوسرا مذہب یہ ہے کہ دوسرا جز جو معرب غیر منصرف ہے وہ تو رہے گا ہی، لیکن پہلا جز بھی معرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا مذہب ہو گیا۔ اور بعض نے کہا ہے جو تیسرا مذہب ہے کہ پہلا جز معرب رہے گا، دوسرا جز بھی معرب رہے گا، لیکن دوسرا جز معرب غیر منصرف نہیں بلکہ معرب منصرف رہے گا۔ اس طرح تین مذہب ہو گئے۔ تو جو مصنف کا پسندیدہ مذہب ہے وہ یہی ہے کہ پہلا جز فتح پر مبنی اور دوسرا جز معرب غیر منصرف۔ کہہ رہے جزو اول مبنی باشد برفتح بر مذہب اکثر علماء، اس کا پہلا جز کیا ہوگا؟ مبنی باشد، مبنی ہوگا فتح پر بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر، و جزو دو معرب اور دوسرا جز کا معرب رہے گا۔ یعنی جاء بالا بک کو، ہے نا، تو بالا بک آیا تو یہاں پر فاعل بن رہا ہے، تو بالا کے لام کا تو فتح برقرار رہے گا کیونکہ مبنی ہے، اور بکو میں جو کاف پر ضمہ آئے گا کیونکہ یہاں پر فاعل بن رہا ہے۔ اور ورأیت بالا بک، میں نے بالا بک کو دیکھا، تو یہاں پر بالا بک کیا بننا ہے؟ مفعول بننا ہے حالت نصبی میں، تو یہاں پر بالا بکا آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے، بالا بکا۔ اور ومررت ببالا بکا، میں گزرا بالا بک کے پاس، تو یہاں پر کیا ہے؟ با حرف جار داخل ہے، اس کے یہ مجرور ہوگا، لیکن یہاں پر فتح آئے گا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ بے بالا بکی نہیں آئے گا بلکہ بے بالا بکا۔ وہ حضرموت بھی اسی طرح رہے گا۔ اب کہہ رہے بیداں کہ تم جان لو مرکب غیر مفید ہمیشہ جزو جملہ باشد۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ غیر مفید ہے مطلب اس سے کوئی فائدہ تام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مرکب غیر مفید سے کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی ہے، اور جملہ وہ ہوتا ہے جس سے کوئی خبر یا طلب معلوم ہوتی ہے نا۔ تو پورا مکمل جملہ جو ہے جملہ تام ہے، وہ جملہ تام نہیں ہو سکتا مرکب غیر مفید، بلکہ مرکب غیر مفید ہمیشہ جملے کا جز ہوگا۔ چون غلام زید قائم وعندی 11 درہمن وجاء بالا بکو، زید کا غلام کھڑا ہے، وعندی 11 درہمن، اور میرے پاس 11 درہم ہے، وجاء بالا بکو، اور بالا بک آیا۔ تو دیکھیے یہاں پر غلام زید قائم یہ ایک جملہ ہے، عندی 11 درہمن یہ ایک جملہ ہے، جاء بالا بک یہ ایک جملہ، یہ تین جملے ہیں۔ تو غلام و زیدن یہ جملہ نہیں ہے پورا، کیونکہ جملہ قائمن پر جا کر پورا ہو رہا ہے۔ جب جملہ قائمن پر جا کر پورا ہو رہا ہے تو غلام و زیدن کیا ہوگا؟ یہ جملے کا جز ہوگا، پورا جملہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح عندی 11 درہمن میں 11 یہ کیا ہے؟ جملے کا جز ہے، کیونکہ جملہ کیا ہے؟ عندی اور درہمن ملا کر کے ہو رہا ہے۔ جا بالا بکو میں بالا بک کیا جملے کا جز ہے، پورا جملہ نہیں، کیونکہ پورا جملہ جا کے ساتھ مل کر بن رہا ہے۔ تو یہاں پر کیا مرکب غیر مفید کی 3 مثال دی گئیں، تینوں میں کیا ہے؟ مرکب غیر مفید جملے کا جز بن رہا ہے، مکمل جملہ نہیں بن رہا ہے۔ اسی طرح مرکب غیر مفید ہر کہیں کیا ہوگا؟ جملے کا ہمیشہ جز ہوگا۔ اب بیان کر رہے ہیں فصل بیداں کے تم جان لو ہیچ جملہ کمتر از 2 کلمہ نباشد، کوئی جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جملہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر بنتا ہے، جب 2 چیزوں سے مل کر بن رہا ہے تو کم سے کم 2 کلمے تو ہوں گے ہی جملہ پورا ہونے کے لیے۔ تو 2 سے کم تو نہیں ہو سکتے، لیکن زیادہ کتنے ہوں گے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ زیادہ کتنے ہوں گے اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ کم سے کم جملے کے اندر 2 کلمے ہونا ضروری ہے، 2 کلمے حکمن ہو یا لفظن ہو، ہے نا، لفظن ہو یا تقدیرن ہو۔ لفظن تو یوں جیسے زیدن قائمن، زید کھڑا ہے، تو زید ایک لفظ ہے، قائمن ایک لفظ ہے، اور یہ لفظن اعتبار سے ہیں، کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ جیسے زیدن قائمن، زید بھی ظاہر و باہر ہے، پڑھنے میں آ رہا ہے، بولنے میں آ رہا ہے، اور قائمن بھی پڑھنے بولنے لکھنے میں آ رہا ہے، تو دونوں ظاہراً ہیں۔ تو لفظاً یہ کیا ہیں؟ 2 کلمے ہیں۔ کبھی کبھی تقدیراً ہوں گے مگر ہوں گے 2 کلمے،
جملہ دو کلموں سے مل کر بنے گا، چاہے وہ دو کلمے حقیقتاً ہو، جیسے ضربہ زیدن، زید نے مارا تو ضربہ ایک کلمہ ہے، زیدن ایک کلمہ ہے، تو یہ دونوں کلمے کیا ہو گئے، حقیقتاً دونوں لکھے ہوئے ہیں، پڑھنے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جملہ جو پورا بنا ہے وہ دو کلموں سے، ایسے کلموں سے بنا ہے جو لفظوں میں ہے، لفظاً ہے، اور کبھی کبھی تقدیراً ہوں گے، کبھی کبھی لفظوں میں تو نہیں ہوں گے دو کلمے لیکن تقدیراً ہوں گے۔ جیسے اضرب فعل امر ہے، اس میں اضرب فعل امر صیغہ واحد مذکر حاضر، یہ ایک ہی کلمہ ہے ظاہری اعتبار سے، یہاں پر کوئی دوسرا کلمہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حقیقتاً اور لفظاً تو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن حکماً اور تقدیراً ضرور یہاں پر دو کلمے ہیں۔ کیسے کہ اضرب فعل امر ہے، اس میں انت ضمیر پوشیدہ ہمیشہ فاعل نکلتا ہے جو ضمیر مستتر ہے، اور ضمیر ہے یہ مسند الیہ بن رہی ہے، مسند الیہ کیا ایک کلمہ ہے، یہ ضمیر ایک کلمہ ہے، تو حقیقتاً تو اضرب ایک ہی دکھ رہا ہے لفظ کے اعتبار سے، لیکن اضرب میں کیا ہے، انت ضمیر بھی ہے، تو یہاں پر حکماً اور تقدیراً کیا ہے، یہ دو کلمے ہو گئے۔ یہ بتا رہے ہیں بدا کے ہیچ جملہ کم تر از دو کلمہ نباشد، کہ کوئی بھی جملہ دو کلموں سے کم نہیں ہوگا، چاہے وہ دو کلمے لفظاً ہو، جیسے ضرب زیدن، زید نے مارا، و زید قائم، زید کھڑا ہے، تو ضربہ میں ایک کلمہ اور زید دوسرا کلمہ، زید قائم میں زید ایک کلمہ اور قائم دوسرا کلمہ، تو لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے، ظاہر و باہر ہے، لفظاً یہ کیا ہے، دو کلموں سے یا تقدیری اعتبار سے کیا ہو، دو کلمے ہو، جیسے اضرب ہے نا، اضرب یہ کیا ہے، فعل امر ہے، کہ انتا درو مستتر است، کہ انتا ضمیر اس میں کیا ہے، مستتر ہے، پوشیدہ ہے۔ واضی بیشتر باشد و بیشتر راحت نیست، تو کلمہ جملہ دو کلموں سے مرکب ہوگا کم سے کم، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دو سے زیادہ بھی کلمے ہو سکتے ہیں ایک جملے میں، اور کلمے ایک سے زیادہ کتنے ہو سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے نا۔ ضربا زید عمرا ضربا شدیدا فی دارہ امام الامیری تعدیبا وصوتاً، اس طرح یہ کئی سارے الفاظ ہو گئے، کئی سارے کلمات سے یہ جملہ کیا ہے، مرکب ہو گیا۔ تو اب کتنے کلمات، اس میں 8-9 کلمات ہو گئے، تو اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور آخر سے اگر ایک ایک حذف کرتے جائیں تو کم ہوتے رہیں گے، تو یہ کئی سارے کلمات بھی ایک جملے میں ہو سکتے ہیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، کتنے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں سے بیان کرنے جا رہے ہیں 2 لائنوں میں، یہ نحو میر کا نچوڑ اور اس کا خلاصہ بیان کرنے جا رہے ہیں، یعنی جو اب آگے 2 لائنیں بیان کرنے جا رہے ہیں، 2 سطر میں جو لکھا ہے وہ نحو میر کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ بدا کے تم جان لو چوں کلمات جملہ بسیار باشد، جب کلمات جملہ یعنی جملے کے کلمات بسیار باشد بہت زیادہ ہوں، انہوں نے کہا کہ کم سے کم 2 کلموں سے جملہ بنتا ہے، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں کہ کتنے کلموں سے جملہ مرکب ہوتا ہے، تو جب کلمات زیادہ ہونا تو اسم و فعل و حرف را با یک دیگر تمیز باید کردن، تو اسم فعل اور حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ تمیز کرنا چاہیے، ہے نا۔ جب لمبا جملہ ہو جائے اس میں دیکھنا چاہیے کون سا لفظ اسم ہے، کون سا کلمہ کیا ہے، فعل ہے، کون سا کلمہ حرف ہے، ہر اسم فعل حرف ان تینوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے، تمیز کرنا چاہیے، الگ الگ چھانٹنا چاہیے کہ کون سا اسم ہے، کون سا فعل ہے، کون سا حرف ہے۔ اسم فعل حرف ان تینوں کو کیا کہتے ہیں، سہ اقسام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سہ اقسام۔ وہ نظر کردن کہ مورب است یا مبنی، اور نظر کرنا چاہیے کہ مورب ہے یا مبنی ہے، یعنی اس پر اعراب آ رہا ہے، اعراب اس کا بدل رہا ہے، یا ایک ہی اعراب پر یہ برقرار ہے۔ اگر ایک ہی اعراب پر برقرار ہے تو وہ مبنی ہوگا، اور اس کا عامل کے اعتبار سے اعراب بدل رہا ہے تو وہ مورب ہوگا۔ وہ عامل است یا معمول، عامل ہے یا معمول، عامل مطلب کہ جس کی وجہ سے اعراب بدل رہا ہے وہ کون ہے، اور جس کا اعراب بدل رہا ہے وہ کون ہے، تو عامل بھی معلوم ہونا چاہیے، عامل کیا ہے اور معمول کیا ہے، یہ سب معلوم ہونا چاہیے جب جملہ لمبا ہو۔ وباید دانستن کے تعلق کلمات با یک دیگر چگونا است، اور جاننا چاہیے کہ کلمات کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح ہے، یعنی کلمات کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، کہ وہ مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے، اس طریقے سے کلمات کے تعلق کو بھی جاننا چاہیے۔
تا مسند و مسند الیہ پیدا گردد، تاکہ مسند و مسند الیہ ظاہر ہو جائے، وہ معنی جملہ بتحقیق معلوم شود، اور جملے کا معنی تحقیق کے ساتھ معلوم ہو جائے۔ یہ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کون فاعل، کون مفعول ہے، کون حال ہے، کون تمیز ہے، کون مسند ہے، کون مسند الیہ ہے، جب یہ اس لمبی عبارت میں آپ کو کیا ہے، کسی عبارت میں جب یہ چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی تو اس کا ترجمہ کرنا، اس کا معنی و مطلب سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بیان کیا کہ جملے میں جب زیادہ کلمات ہو تو ان کلمات کو کس طرح پہچاننا چاہیے، اور اس عبارت کا ترجمہ و معنی کیسے کرنا چاہیے۔ یہ ہو گیا مرکب غیر مفید کی تینوں قسموں کا بیان۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔